آپ کو اس سے پہلے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کی پوری جو کارروائی تھی وہ دکھائی، اور اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نے جو ہے آج اسپیکر نے شیڈیول جاری کرنے کا اعلان کیا اور سیکرٹری اسمبلی نے شیڈیول اناؤنس کیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مقررہ وقت کے اندر صرف 2 کاغذات نامزدگی کے فارم جمع کیے گئے، جس میں دونوں فارم چودھری انوار الحق کے تھے جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور اس کے بعد جو دونوں کاغذات نامزدگی جو تھے وہ درست قرار دیتے ہوئے سیکرٹری اسمبلی نے میڈیا نمائندگان سے جے کے بول سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کوئی دیگر جو کاغذات ہیں وہ جمع نہیں کیے گئے ہیں، ایک ہی امیدوار انوار الحق کے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں، اور اس وقت ہم قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں موجود ہیں۔ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ بہت گہما گہمی ہے، میڈیا نمائندگان ہیں، پولیس کے یہاں جوان موجود ہیں، رات کے اس پہر ابھی جبکہ 1:15 ہو چکے ہیں، ایک جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے اپنے قائد ایوان کا انتخاب کر لیا ہے، اور اس وقت قانون ساز اسمبلی کے باہر سے ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے میڈیا نمائندگان کی، اور یہ دائیں جانب جو آپ کو یہ اپوزیشن چیمبر ہے، یہاں پہ قائد حزب اختلاف کا دفتر ہے، اور یہاں اپوزیشن کے اراکین بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے حزب اقتدار کا دفتر ہے، اور یہ میرے عقب میں جو آپ یہ والی جو دروازہ دیکھتے ہیں یہ قانون ساز اسمبلی کے ہال کا مین گیٹ ہے، اور یہ آپ کو ہم دکھا رہے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چودھری انوار الحق کو بلا مقابلہ منتخب کر دیا گیا ہے۔ چودھری انوار الحق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہی ایک دم سے چودھری انوار الحق کی جانب سے ایکٹیو ہو گئے، وہ اہم ملاقاتیں کی گئیں، اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی گئیں، اور اسی طرح سے جو دیگر لوگ ہیں یعنی اپوزیشن چیمبر میں بھی وہ آئے، پاکستان پیپلز پارٹی اور کے جو اہم اراکین ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر بالآخر وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی آئے، اور یہ اپوزیشن چیمبر ہے جہاں پر ان کی عام ملاقات اپوزیشن کے رہنماؤں سے ہوئی، اور اس کے بعد وہ واپس لوٹ گئے۔ پھر وہ اپنے جو تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کو ساتھ لے کر اسمبلی میں پہنچے، جس میں پیر مظہر سعید شامل تھے، اور اسی طرح سے جو اظہر صادق ہیں وہ شامل تھے، اور جو چودھری انوار الحق کے وہ خود موجود تھے۔ اور اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے کے اجلاس میں پھر اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس ہال میں قانون ساز اسمبلی کا اجلاس باقاعدہ اجلاس شروع ہوا، جس کا انتظار سبھی کو تھا۔ آزاد کشمیر کے پاکستان کے لوگوں کی نظریں تھیں اس اہم اجلاس کے اوپر کہ کون آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس میں قائد ایوان منتخب ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر میڈیا نمائندگان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر اپنے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے کوریج کر رہی ہے۔ تو قانون ساز اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوا تو اس دوران سیکرٹری آزاد کشمیر جو تلاوت کی گئی، اسی طرح سے نعت خواں اسمبلی نے نعت گلہائے عقیدت پیش کی، اور پھر ایک ضابطہ پیش کیا، قاعدہ معطل کرنے کی قرارداد پیش کی، جس کے تحت قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جانا مقصود تھا، اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس یوں جو قاعدہ 15 ہے اس کو معطل کیا گیا، اور اس کے تحت قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور کے اجلاس کے لیے جو قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈیول جاری کرنے کا حکم جاری کیا اسپیکر اسمبلی نے۔ یوں وہ اسپیکر قانون ساز اسمبلی اجلاس جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے حوالے کر کے وہ یہاں سے چلے، اور ان نے اپنے اسپیکر قانون ساز اسمبلی کے پاس اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کرائے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ملازمین ہیں، اور اسی طرح سے پولیس کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور خاصا رش ہے۔ اب قانون ساز اسمبلی کے شیڈیول کے مطابق قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جو جاری کردہ شیڈیول تھا اس کے
مطابق قانون ساز اسمبلی کے قائد ایوان کا انتخاب تو ہونا تھا، کاغذات نامزدگی جمع کروائے جانے تھے۔ اس دوران 2 اراکین نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ چودھری انوار الحق کے حق میں 2 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، جبکہ ان کے مقابلے میں کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ اور یوں سیکرٹری اسمبلی نے وقت ختم ہونے کے بعد اعلان کیا کہ تمام جو وقت ختم ہونے کے بعد اب چودھری انوار الحق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے وزیر اعظم ہیں، اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اس اجلاس کے جو ایک رسمی کارروائی ہے وہ ہونا باقی ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ہال کے اندر باقاعدہ اعتماد کا ووٹ وہ لیں گے، جس کے بعد انہیں ان کی جو وزارت عظمیٰ کا نوٹیفکیشن ہے وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے جاری کیا جائے گا، اور اس طرح سے چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے 15ویں بیگم نسیم صاحب ہیں، یہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پہ مختلف اراکین اسمبلی بھی موجود ہیں، تو انٹرنیٹ کے منقطع ہونے کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کر پائے تھے۔ تو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہو گیا ہے، اور اسپیکر قانون ساز اسمبلی جو کے طور پر ذمہ داری انجام دینے والے چودھری انوار الحق وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، اور اس وقت یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک اعتماد کا ووٹ لینا ہے انہیں قانون ساز اسمبلی سے، جس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم ہوں گے۔ چودھری انوار الحق بھمبر کے حلقے سے منتخب ہوئے، اور بھمبر سے منتخب ہونے کے بعد 2 بار 2006 میں پہلی بار منتخب ہوئے، 2 بار اسپیکر کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہے، اور اسی طرح سے جو ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اسپیکر کے طور پر ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، لیکن یہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی فضا بنی تو اس میں قرہ جو ہے وزارت عظمیٰ کا ان کے نام نکلا۔ آزاد کشمیر کے یہ قائد ایوان کا جو انتخاب ہے یہ اس صورت میں منتخب ہوا کہ سردار تنویر الیاس کو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، جس کے بعد انہیں وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے جانب سے کسی رکن کی یا کسی امیدوار کو سامنے نہیں لایا گیا، صرف چودھری انوار الحق وہ سامنے آئے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیک ڈور ان کے جو معاملات طے ہوئے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم نو منتخب وزیر اعظم چودھری انوار الحق پاکستان تحریک انصاف کا پرچم جو ہے وہ اپنی گاڑی پر استعمال نہیں کریں گے، اور یہ مشترکہ حکومت ہوگی۔ اس میں اشتراک کے جو اقتدار کے اشتراک کے حوالے سے معاملات طے کیے گئے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اپڈیٹ یہی ہے کہ چودھری انوار الحق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 15ویں قائد ایوان اور آزاد کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ایک اعتماد کا ووٹ وہ لیں گے جو ان کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 1:25 پر یہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا۔ اس کے اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارے لائیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی فالو کیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔